فنکشنز ہوتی ہیں, سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں, فنکشن انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے, کوئی انگریز نہیں ہوتا. میں ابھی جب پرائم منسٹر بنا, فنکشن میں دیکھ رہا ہوں انگریزی میں شروع ہو گئی. میں ان سے پوچھا انگریزی میں کیوں بولی جا رہی ہے؟ وہ جی وہ 2 ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں, 2 ایمبیسڈر کے لیے ساری فنکشن انگریزی میں ہو گئی. اور ٹی وی پہ جا رہی ہے, ٹی وی پہ ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی توہین ہے ہمارے لوگوں کی جن کو انگریزی آتی نہیں ہے. آپ ایک دوسری زبان میں فنکشن کر رہے ہیں, 80% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی, تو ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی نچلی قوم ہے؟ آپ اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری ڈال رہے ہیں انگریزی میں فنکشن کر کے. کبھی سنا ہے کہ چائنیز بیٹھے ہوں تو وہ 1-2 ایمبیسڈر ہوں تو وہ جا کے انگریزی بولیں؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی انگلینڈ میں سنا ہے کہ انگلینڈ میں پارلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ فرینچ میں بولنا شروع ہو جائے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے, سینٹ میں انگریزی میں تقریر. اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو اردو نہیں آتی, وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں. میں نے عام دیکھا ہوا کئی دفعہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کسی کو غصہ چڑھ گیا, وہ انگریزی میں بولنا شروع ہو جاتا ہے امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو. یہ سٹیٹس سمبل انگریزی نہیں ہونا چاہیے, صرف ایک ہائر ایجوکیشن کے لیے زبان ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو ہم نے جو تربیت دینی ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ جو مینار پاکستان میں جو میں نے دیکھا, شرم آئی, تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی. یہاں میں ساری دنیا میں گیا ہوں, جو عورت کی عزت میں نے پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے دنیا میں ایسی, مسلمان دنیا میں تھی لیکن مغرب میں ایسی عورت کی عزت نہیں جو یہاں ہم کرتے تھے. تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تباہی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تربیت نہیں کی جا رہی صحیح طرح. یہ ہمارے نہ دین کا حصہ ہے نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, جو سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں, جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے, اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں, انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کریں. وہ دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے, نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. تو جب آپ ان کو ان کی زندگی سے بچوں کو صحیح معنی میں اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم انسان کیسے بنے. کوئی دنیا میں جو بھی سکسیسفل لوگ جن کو ہمارے بچے فالو کرتے ہیں, میں عام دیکھتا تھا ایک وقت بل گیٹس یا سٹیو جابز یا اور بڑے نام جو کامیاب, ایک وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب یہ پڑھا کرتے تھے. میں آج سے 30 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. تو دنیا کی تاریخ میں تو کوئی اتنا کامیاب انسان نہیں آیا جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ہماری بہتری کے لیے. اللہ تو بے نیاز ہے, وہ جو حکم کرتا ہے قرآن میں وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو ہم جب تک اپنے بچوں کو پوری ان کی زندگی سے آگاہ نہیں کریں گے, کدھر سے وہ کدھر گئے, کیسے انہوں نے دنیا میں تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے, وہ کیا کوالٹیز تھی انہوں میں, وہ صادق اور امین تھے. اور آج تک کوئی بڑا لیڈر بنا ہی نہیں جو صادق اور امین نہ ہو. بڑے بڑے پرائم منسٹرز آئے اور بڑے بڑے پولیٹیشنز آئے, لیکن جو اوپر پہنچا جس کی دنیا عزت کرتی ہے وہ ہمیشہ اس کی بنیاد ان کی کوالٹی صادق اور امین میں رکھی ہوتی ہے. قائد اعظم کے مخالف بھی کہتے تھے صادق اور امین ہے. نیلسن منڈیلا ہماری زندگی ہمارے دور کا سب سے بڑا لیڈر, سب اس کو کہتے تھے صادق اور امین ہے, اس کے مخالف بھی کہتے تھے. کبھی بھی لیڈرشپ اس کے بغیر نہیں ہوتی.